بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 72 باب الوتر اور وتر کے احکام سے متعلق حصہ دوم ہے، اور انشاءاللہ آج وتر کے احکام مکمل ہوں گے۔ عبارت آج ہماری ہوگی وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے اور آخر تک چلے جائیں گے۔ وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاءُ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً۔ وتر کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ اس کے سورت بھی ملائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو نماز کے اندر جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے قرآن پڑھیں۔ تو چونکہ صلاۃ وتر کی 3 رکعت میں، چونکہ یہ فرض تو ہے نہیں کہ 2 رکعت کے اندر قرات ہو اور پھر وہی قرات وہ قائم مقام بن جائے اگلی 2 رکعت کی بھی، تو فرض تو یہ نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، یعنی سنت اور فرض کے بیچ میں ہے۔ تو کچھ فرض کے قریب ہے اور کچھ سنت کے قریب ہے، تو اس لیے اس کی 3 رکعت کے اندر قرات کو لازم قرار دے دیا گیا۔ فرمایا کہ ہر رکعت کے اندر سورت بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ، اور جب دعائے قنوت تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے سورت جب پڑھ لے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، تو رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت کے لیے جب تیار ہوگا، ارادہ کرے گا، تو پہلے تکبیر کہے گا۔ تکبیر اس لیے کہے گا کہ تکبیر جو ہے وہ جتنی بھی نماز کے اندر تکبیرات ہیں وہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ پہلے حالت تھی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کی، اور اب سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد جو حالت ہے وہ دعائے قنوت پڑھنے کی، تو یہ بھی گویا کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں تکبیر کہے گا، لأن الحالت قد اختلفت، حالت تبدیل ہوگی۔ ورفع یدیہ وقنت، اور ہاتھوں کو اوپر کانوں تک اٹھائے گا، بلند کرے گا، اور پھر دعائے قنوت کہے گا۔ لقول علیہ السلام لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر 7 جگہوں پر۔ وذکر منها القنوت، اور اس میں سے ایک قنوت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ البتہ طبرانی کی یہ جو روایت جس میں 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اس میں قنوت کا ذکر نہیں ہے، تو قنوت کا ذکر اس میں تو نہیں ہے۔ البتہ امام بخاری نے ایک تخریج کی ہے جزء رفع الیدین میں، اسود بن عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، انه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله احد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة، اس میں یہ یہاں پہ ذکر ملتا ہے ہاتھ اٹھانے سے متعلق۔ ولا يقنط في صلاة غيرها، یعنی صلاۃ وتر کے علاوہ کسی اور نماز کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ احناف کے نزدیک دعائے قنوت کسی اور نماز کے اندر نہیں ہے، صرف صلاۃ وتر کے اندر ہے سارا سال۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ فی الفجر، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے فجر کی نماز میں، وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں پورا سال دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ لما روى ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ علیہ السلام قانت فی صلاۃ الفجر شہرا ثم ترکہ، یعنی اس میں یہ روایت ہے احناف کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ دلیل بنی کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ فجر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کو دلیل بنا کر فرماتے ہیں کہ پورا سال دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو احناف کا جواب یہ کہ ثم ترکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور کسی خاص موقع کے اوپر اس کو پڑھا تھا، اور وہ خاص موقع تھا رال اور ذکوان قبیلے کے خلاف بد دعا کرنا، کہ انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا۔
تو احناف کے نزدیک بھی تو آج تک اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی ایسی مصیبت آ جائے یا ایسی کوئی پریشانی مسلمانوں کو لاحق ہو جائے اجتماعی، تو وہاں پر قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، لیکن وہ پورا سال نہیں ہوگی، وہ کسی خاص موقع کے اوپر ہوگی، پورا سال کے لیے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل کے دعائے قنوت، یعنی جس کو ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں، وہ پورا سال ہوگی فجر کی نماز میں۔ وہ یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا اقربن بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقنط فی الظہر والعشاء الآخرۃ وصلاۃ الصبح ویدعو للمؤمنین ویلعن الکفار۔ یہاں پہ دیکھیں صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، ظہر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ قنوت نازلہ شافعی کے نزدیک پورا سال مسنون ہے، تو اس سے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہ قنت شہرا یدعو علیہم ثم ترکہ واما فی الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا، کہ باقی نمازوں میں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن صبح کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک وہ دعائے قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت انس بن مالک ہی کی یہ روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا ثم ترکہ، کہ ایک مہینے تک دعائے قنوت یعنی قنوت نازلہ پڑھی تھی فجر کی نماز میں بھی اور باقی میں، ثم ترکہ پھر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو احناف کے نزدیک صرف کسی مصیبت کے وقت کو تو قنوت نازلہ فجر کے اندر پڑھی جائے گی رکوع کے بعد، باقی نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ جو دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ مشہور دعا ہے، تو خاص دعا تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے، لیکن یہ دعا چونکہ روایات میں ملتی ہے تو اگر کسی کو یاد ہو تو یہ پڑھ لے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال وطروں کے اندر پورا سال پڑھی جائے گی۔ فإن قانت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله۔ اگر امام شافعی ہے اور شافعی مسلک کا ہے، وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو حنفی مسلک کا مقتدی ہے، یسکت من خلفہ، جو اس کے پیچھے ہوگا وہ خاموش رہے گا طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتابعہ، اس کی اتباع کرے گا اور اس کے پیچھے وہ بھی قنوت نازلہ کے اوپر آمین کہے گا یا کچھ نہ کچھ وہ پڑھے گا۔ یہ یہاں پہ اس لیے ذکر کیا کہ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ حنفی مقتدی بن سکتا ہے شافعی امام کے پیچھے، اور جب امام شافعی مسلک کا ہوگا تو وہ ظاہر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھے گا، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہوگا حنفی مقتدی کا؟ تو فرماتے ہیں کہ حنفی مقتدی اس کے اندر خاموش رہے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو صلاۃ وطر ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو اس میں شافعی مسلک کا جو امام ہوگا تو اس کے اندر بھی اقتداء تو پھر بطریق اولا درست ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ تو ویسے بھی احناف کے نزدیک بھی وطروں کے اندر دعائے قنوت مشروع ہے اور وطر پڑھے جاتے ہیں، شافعی کے نزدیک بھی پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ تعداد کے اندر فرق ہے لیکن پڑھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر بھی اقتداء جائز ہو گئی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا۔ فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر صلاۃ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ جب امام پڑھے گا تو حنفی مقتدی کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھے یا امین وغیرہ کہے، ویسے خاموش کھڑا نہ ہو۔ طرفین فرماتے کہ نہیں، بالکل خاموش کھڑا رہے، لأنہ تبع لامامہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل ہے کہ امام کے تابع ہے مقتدی، تو جو امام کرے گا وہ مقتدی کرے گا، لہٰذا مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ اس قنوت نازلہ میں امام کے ساتھ شریک ہو۔ والقنوت مجتہد فیہ، اور قنوت جو ہے وہ چونکہ مجتہد فی ہے، احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں پورا سال نہیں ہے، کسی مصیبت کے وقت ہے، اور شافعی کے نزدیک پورا سال ہے، تو چونکہ اس میں اجتہاد ہو گیا ہے تو لہذا اجتہاد میں جو اصل ہے امام کی اتباع کرنا ضروری بھی ہے، تو یہاں پر چونکہ مسئلے کے اندر شک آ گیا ہے کہ قنوت نازلہ ہے یا نہیں ہے اجتہاد کی وجہ سے، اس لیے جو چیز ضروری ہے امام کی اتباع وہ اس نے کرنی ہوگی۔ طرفین فرماتے ہیں انہ منسوخ،
کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، کسی خاص وقت کے اندر پڑھا جاتا ہے، باقی منسوخ ہے۔ ولا متابعۃ فیہ، اور منسوخ چیز کے اندر امام کی اتباع نہیں کی جا سکتی، لہذا حنفی مسلک کے مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ ثم قیل، پھر یہ ہے کہ خاموش کھڑا ہی رہے یا خاموش ہو کر بیٹھ جائے؟ متن کہ یقف قائما، ایک روایت میں یہ کہ کھڑا رہے اور کھڑا ہو کر خاموشی کے ساتھ وہاں پہ اس کا انتظار کرے کہ امام کب رکوع کرے گا اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے۔ لیتابعہ فیما تجب متابعتہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ کھڑا رہنے کی کہ تاکہ وہ امام کی اتباع اس چیز میں تو کر لے نا جس چیز میں اتباع کرنا واجب ہے، یعنی قیام میں تو امام کی اقتداء واجب ہے، صرف قنوت پڑھنے میں نہیں ہے، تو لہٰذا جب اس میں نہیں ہے تو جہاں پہ قیام کے اندر اتباع لازم ہے تو وہاں پہ تو کرے، تو لہٰذا وہ کرے گا۔ وقیلہ، اور ایک روایت یہ کہ یقعد، بیٹھ جائے، تحقیقا للمخالفتی، امام کی جو مخالفت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، وہ ثابت ہی تب ہوگی کہ یہ بیٹھ جائے گا، امام جب تک قنوت نازلہ پڑھ رہا ہے، شافعی امام یہ حنفی مسلک کا پیچھے بیٹھ جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حنفی مسلک کا ہے اور یہ اس میں امام کی اتباع نہیں کر رہا۔ لأن ساکت شریک الداعی، اس لیے کہ جو خاموش ہوتا ہے وہ جو داعی ہوتا ہے اس کے ساتھ شریک شمار ہوتا ہے۔ اگر 4-5 لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں یا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو اس میں اگر ایک بندہ ان کی باتوں کو خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے، باقی جو ہے وہ بول رہے ہیں، تو جو خاموش ہے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس بات کے اندر، تو لہٰذا جو خاموش ہے وہ بولنے والے کا شریک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ کھڑا ہوگا اور امام بول رہا ہے اور یہ پیچھے سے خاموش ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہی شمار ہوگا، گویا کہ اس کے نزدیک بھی قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ جب یہ بیٹھ جائے گا تو مخالفت سمجھ میں آئے گی کہ اچھا یہ نہیں پڑھنا چاہتا اور اس کی ہاں یہ نہیں اور یہ حنفی مسلک کا ہے۔ والاول اظہر، البتہ پہلا قول زیادہ ظاہر ہے کہ جتنی اتباع واجب ہے اتنی اتباع تو امام کی کرے، یعنی قیام کے اندر، باقی قنوت نازلہ نہیں پڑھنی، خاموشی کے ساتھ کھڑا جائے، یہ قول زیادہ اچھا ہے اور ظاہر ہے۔ ودلت المسألة على جواز الاقتداء، یہ مسئلہ جو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ فإن قنت الامام فی صلاة الفجر يسكت من خلفه، جب امام صلاۃ فجر کے اندر قنوت پڑے گا تو ظاہر ہے کہ وہ شافعی امام ہوگا، اور یسکت من خلفہ جو پیچھے ہے وہ خاموش رہے، ظاہر ہے کہ یہ حنفی مسلک کا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اقتداء درست ہے، جائز ہے، بالشفعیتی، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر جو امام ہوگا، شوافع کے مسلک، اس کو شفعیہ لکھ دیا، بعض روایات میں شوافع بھی ہے یا شافعیہ بھی لکھا ہے، تو شافعیت کے اوپر جو امام ہے تو اس کی اقتداء کے اندر حنفی مسلک کے مقتدی کی اقتداء درست ہے، اس کی اقتداء میں۔ وعلی المتابعۃ فی قراءۃ القنوت فی الوتر، اور یہی مسئلہ یہ دلالت کرتا ہے ایک دوسری بات کے اوپر بھی، کس پر؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر ہونے والے امام کی اقتداء کرنے کی وتر کے اندر بھی دعائے قنوت کی قرات میں، یعنی جب شافعی مسلک کا امام وتر کے اندر دعائے قنوت اگر پڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی حنفی مسلک کا اگر پیچھے ہے تو وتری کے اولا اس کو اس میں اقتداء کرنی چاہیے، چونکہ حنفی کے نزدیک تو وتر کے اندر قنوت ہے۔ ساتھ ہی آخر میں کچھ مسائل اور بھی ذکر کر رہے ہیں شافعی مسلک کے امام سے متعلق۔ اگر امام شافعی مسلک کا ہو یا حنبلی مسلک کا ہو یا مالکی کا ہو، لیکن حنفی مسلک کے مقتدی کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ جو شافعی مسلک کا امام ہے اس نے کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ جو ان کے ہاں تو وضو توڑنے کا باعث نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک وہ وضو ٹوٹنے کا باعث ہے، تو اس صورت میں پتہ ہونے کے باوجود کیا حنفی مسلک کا مقتدی وہ شافعی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھے؟ مثال کے طور پر شافعی مسلک کے امام کا خون بہہ رہا ہے اور اس نے پچھنا لگایا، کچھ بھی کیا، تو اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب حنفی مسلک کے مقتدی کو پتہ ہے کہ اس نے وضو نہیں کیا، تازہ خون بہہ رہا ہے اور اس طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں تو نماز اقتداء کرنا جائز نہیں ہے حنفی مسلک کے مقتدی کا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ وضو ٹوٹ چکا ہے امام کا۔ وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ،
اگر مقتدی حنفی مسلک کا ہے، اس کو پتہ چل گیا اس کسی چیز کا جس کے ذریعے سے اس کو گمان ہے یا یقین ہے، خاص طور پر امام کی نماز کے فاسد ہونے کا یقین اس کو ہو گیا ہے، کالفسد وغیرہ ہی، جیسے کہ پچنا لگا دیا یا اس کے علاوہ کوئی اور جس کی وجہ سے زخم بن گیا اور خون آ رہا ہے اور شافعی مسلک کا امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کو پتہ چل گیا، تو لا یجزئہ الاقتداء بہ، تو یہ اقتداء کافی نہیں ہوگی حنفی مسلک کے مقتدی کے لیے۔ والمختار فی القنوت الاخفاء، آخر میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دعائے قنوت وطر کے اندر جو پڑھی جائے گی، امام ہو یا مقتدی ہو، چونکہ رمضان المبارک کے اندر تو مستحب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وطر پڑھے جائیں اور غیر رمضان میں اکیلے اکیلے پڑھے جائیں، تو جب اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، امام بھی پڑھ رہا ہو، تو اس صورت میں قنوت کو جہرن پڑھیں یا سرن پڑھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مختار اور پسندیدہ یہ ہے کہ قنوت کے اندر اخفا کیا جائے، اس کو آہستہ پڑھا جائے، اگرچہ وطر جماعت کے ساتھ کیوں نہ پڑھے جا رہے ہوں، لأنہ دعاء، اس لیے کہ دعائے قنوت یہ دعا ہے، اور دعا کے اندر یہ ہے کہ تضرعا و خفیہ، آوازاری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ تو جب دعا ہے تو دعا کے اندر اصل یہ ہے کہ اس میں سر ہو اور آہستہ آواز سے کہی جائے۔ تو اسی کے ساتھ باب صلاۃ الوتر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔